بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم او کما قال عیسی او کما قال. یہ کتاب جس بنا پر لکھی گئی ہے وہ منصب امامت ہے، کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو وہی نے امام مدنی کو دیا تھا تبرک کے طور پر. تو اصل کتاب محمد احمد صاحب کی تھی، الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے پرانی. اس میں کچھ باتیں حضرت سنایا کرتے تھے، تو کئی متوجہ میں آئے کہ سناؤں، پھر نہیں سنا سکا. فرماتے ہیں منصب امامت مؤلفہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید، ان کی کتاب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی. اس کتاب کو حضرت جب سناتے تھے یہاں پر آنے کے بعد کبھی نام نہیں لیا، زندگی بھر ان کا نام نہیں لیا. اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ان کی کتاب ہے جن کے سینے میں اتنے انوار ہیں، نام نہیں لیے. شروع میں وہاں انتشار تھا، سب سے زیادہ بدنام تو اسماعیل صاحب شہیدی. علی میاں نے بہت اچھا لکھا ان کے بارے میں کہ جس وقت مسلمان کی عورتیں غیر مذہب والوں کے ہاں رکھ لی جاتی تھی، بے دریغ ان کی بے عزتی ہوتی تھی، اس وقت مگر شہید ہی اٹھے ہیں بالا کوٹ بادشاہی شہید. اور اس وقت انہوں نے یہ کام کیا ہے، سکھوں کے ہاتھوں سے نکالا ہے. اور علی میں نے لکھا کہ جن کے پھانس بھی نہیں لگی وہ بھی ماں اسماعیل صاحب کو شہید کرنے وہ کافی کرنے کے لیے تیار ہے. جن لوگوں کو اس حالت میں جبکہ ان کی عورتیں بالکل غیر محفوظ تھیں. علی میں نے بہت عمدہ لکھا اس پر، وہ ٹکڑا گویا کہ بالکل جان ہے ادب کا، بہت کہا. اس وقت جبکہ عورتیں بلا ڈرے اپنے یہاں لے آتے تھے اور جو ہوتا تھا، اس وقت وہ لوگ جن کے پھانس بھی ایک نہیں لگا ہے، اسی انہوں نے اپنی جان کو دے کر کے اسے چھوڑایا ہے. صاحب نسبت بہت اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا، نسبت بھی دیا تھا، معرفت بھی دیا تھا. بہت بڑے آدمی. ان کی کتاب ہے انتخاب المنصب امامت، مؤلفہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید. حمد و صلات کے بعد بندے ضعیف امیدوار رحمت خدائے جلیل کمترین بندگان محمد اسماعیل اف اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ اس رسالہ منصب امامت میں امامت کے حقیقت کا بیان اور اس کے اقسام کا ذکر ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. امامت کی حقیقت، سب سے پہلی چیز معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے. امام نائب رسول پہلی بات، اصل نہیں ہے، نائب ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کے سایہ ہے. مولانا خود سناتے تھے، بہت سناتے تھے. ترجمہ تھا تمام مجھ سے کہا کہ بڑا اس کا اور آسان ترجمہ کیجیے. بہت دن لگ کر کے کیا میں نے. امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کا پرتو سایہ. نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے. نائب کے کیا احکام ہیں؟
کیا فرائض ہیں، منیب کے احکام کو سنو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ منیب کے احکامات. اب جو ان کا جو نائب ہوگا اس کو یہ کرنا ہوگا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. 5 4 ہے 5 ہے. سب سے تلاوت ہے، تعلیم کتاب حکمت ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، حکمت کی تعلیم. یہ منیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے علماء ورثۃ الانبیاء جو ہیں، ان کے فرائض میں سے وہ جو امام نے کیا ہے، منیب نے جو کیا ہے. نائب کو وہی کرنا ہو جائے منیب. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما باز کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. جو سا کسی جگہ پر بیٹھا، مسند ارشاد پر بیٹھا، مسند شیخوخت پر بیٹھا، مجلس تدریس و تعلیم پر بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ پر مستقلاً نہیں بیٹھا ہے، نیابتاً بیٹھا ہے. اور نائب کو منیب کی اطلاع لازم ہے. علوم ہے، جانتا ہے. وہ یہ لوگ پڑھنے سے بڑی بات ہے، کون پڑھتا ہے؟ یہ علوم ہے ہمارے بزرگوں کے. فارسی میں ہے تو ترجمہ کیا گیا ہے. باتیں معلوم کرنا چاہیے. پہلی فصل میں امامت کی حقیقت کا بیان ہے. اس فصل کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چند کمالات کا ذکر ہے جو تحقیق معنی امامت میں داخل ہے. بھرت کرنا ہم کو امامت کی، لیکن بغیر رسالت کے ذکر کے امامت سمجھ ہی نہیں آ سکتا. معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے، مستقل نہیں ہے. اسے لکھا ہے ہر کے بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدہ. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ ارا ہما بعد کے انبیاء علیہ السلام جو کسی جگہ پر بیٹھا مسجد تدریس مسجد شیخوخت پر، تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. کیونکہ یہ جو بیٹھا ہے یہ نیابتاً بیٹھا ہے، وراثتاً بیٹھا ہے، انابتاً بیٹھا ہے، اصالتاً نہیں بیٹھا ہے. اس وجہ سے اس کرسی کی لاج رکھنی ہے تم کو. دیکھو پہلے کہ یہ مسند کس کا ہے، یہ کرسی کس کی ہے، یہ تخت کس کا ہے. جب نبی کا تخت ہے تو نبی پر کے تخت پر بیٹھنے والے کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء کے. بہت عمدہ بات بہت سناتے تھے. ہر کی بجائے نشست، ان سے سنتے یاد تو نہیں کیا ہے، مطلب سنا. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہوا بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. جرا کہ وہ پسرو پیچھے چلنے والا اصل نہیں ہے. پسرو کو اپنے آگے والے کو دیکھنا ہوگا. جو نور لے کے جا رہا ہے، لالٹین لے جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو ٹھیک سے ہوگے. اگر اس نور کو چھوڑو گے ہلاک ہو جاؤ گے. عبارت دیکھے قریب ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. چرا کہ وہ پسرو اصل نہیں ہے. اس وجہ سے جس کرسی پر آدمی بیٹھا ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے. اصل نہ سمجھو، تابع سمجھو. پسرو بڑے پیچھے چلنے والا ہے. کوئی نبی کا کوئی امتی وہ نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، پسرو رہے گا. اور امام ذل رسالت ہے. نائب کے احکام کے حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے. جو اس کے احکام وہی اس کے احکام ہوں گے، فرق نہیں ہوگا. اسی میں نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. جو نبی نے کیا وہی تم کو کرنا ہوگا. تو صحیح معنوں میں نائب رسول ہو گئے. نائب رسول. اور سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. سایہ اگر ٹیڑھا ہے تو سمجھے درخت ہی ٹیڑھا ہے. اس وجہ سے سایہ میں اگر وہ درستی لاؤ تب صحیح معنی میں تم متبع ہو گئے. سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. بنا بری اس مقام پر حضرات انبیاء کے چند ان اوقات کا ذکر کہ تحقیق معنی امامت میں ان کو دخل ہے لازم آیا. اس وجہ ذکر کرتا ہوں. امامت کے ذکر میں ضرورت ہے کہ انبیاء کے تب سمجھ میں آئے گا کہ نائبین کی جو یہ احکام اس بنا پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کی اوصاف تھے اور نائب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اصل کے اوصاف اور کمالات کو اختیار نہ کرے. نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار خالی شمار ہے. عبارت فارسی عبارت میں اور بہت زوردار ہے. اردو ترجمہ. نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار خارج از حد شمار ہیں. ہم جیسے آدمیوں سے جو احاد امت سے ہیں ان کا احاطہ ایسا دشوار ہے. ہم جیسے احاد امت ہم تو عام لوگوں میں سے ہیں. یہ عمدت ہے. ہم ان کو کیا بیان کر سکتے ہیں انبیاء کے اوصاف ان کے کمال. ہم تو احاد امت مطلب امتوں میں کے ایک فرد ہیں. افراد مطلب افراد. ہم افراد امت کے ایک فرد ہیں. تو افراد امت جو ہے سید الامت کے اوصاف کو کیا بیان کر سکتا ہے. شہید کہنا اپنے کو کتنا مٹائے ہوئے ہیں. ان کو گالی دیے چین ہی نہیں ملتا. مان لوگوں کو علی ایسا شخص اتنے کمال رکھتا ہے آج چین ہی نہیں رہتا ان کو 10 گالی نہ دیا جائے. علی میاں بہت دردناک انداز سے لکھا علی میاں نے. لیکن چند وہ کمالات کے معنی امامت کے تحقیق میں دخل رکھتے ہیں جن کا مرجع 5 اثر ہیں. وہ یہ ہے وجاہت. نبی کو کیا میں وجاہت وجی. ولایت اللہ کا ولی ہوتا ہے. بعثت اللہ بھیجتا ہے. ہدایت دے کے بھیجتا ہے. اور سیاست بھی جانتا ہے. سیاست کوئی لکھا 5 وہ چیزیں جو انبیاء دے کے بھیجے تھے اس میں سیاست بھی ہے. سو ان کے معنی کی تنبیہات خمسہ کے ذمہ کی جاتی ہے. پہلی تنبیہ وجاہت کے معنی کی تحقیق. وجاہت کسے کہتے ہیں کہ ہر نبی کو وجاہت بھی وجیح بناتا ہے. اس کو جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نوع کا امتیاز حاصل ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عام لوگ بھی جائیں گے. یہ انبیاء کا مقام ہے. اب کہیں جلسہ ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے نمایاں ایک چیز ہوتی ہے وہاں ان کی شان ظاہر ہوگی. جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جملہ افراد انسان ایک نوع کا امتیاز ثابت ہے کہ منظور نظر عنایت خداوند ذوالجلال ہے. یہ حضرات کہ منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے. اللہ کے عنایات کے منظور نظر یہ لوگ ہیں. احاد امت ان کے مقامات کو نہیں پہنچ سکتے. بہت عمدہ بات. انسان منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے اور بلطف ربانی مسرور وقت و خوشحال ہیں. اردو کے بارے ایسی ہے فارسی کیسی ہوگی. انسان ایک نوع کا امتیاز منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے اور بلطف ربانی مسرور وقت وہ خوشحال ہیں. کبھی مولانا سناتے تھے اس کو. بازدیاد انعام الہی ممتاز ہیں. اللہ کہتے ہیں انعامات ان پر ہیں کہ سب سے ممتاز ہیں. وہ کہہ دیا درخت کو آ جاؤ درخت آ گیا. آپ کہیں جائیے درخت کہیں ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں ہے. درخت کو کہا آ جاؤ آ گیا. جاؤ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. نبی کی
وہ بدترقی اکرام نامتناہی سرفراز ہیں. وہ بدترقی اکرام نامتناہی سرفراز ہیں. بے انعامات سے نوازے انبیاء. اللہ فخر و فاقہ بھی ہے. اینٹ پتھر بھی کھا رہے ہیں, مار رہے ہیں, لیکن درجہ ان کا یہ. محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں. محبوبیت کے چمن کے چمیلی ہیں. یاسمین چمیلی محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں, اور مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہیں. مقبولیت کے چمن کے نشین خاص جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے دولہا بیٹھتا ہے جہاں پر خاص بیٹھے ہوئے. محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہیں, اور مقبولیت کے چمن کے اورنگ نشین ہیں. ان کے افلاک کے اختر ہیں, ان کے آسمانوں کے وہ ستارے ہیں. بڑا سناتے سنا دیا, پہلے چاہا میں نے سنا دیا, الفاظ تو معلوم ہوئے آپ کو. مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہیں, اور ان کے افلاک کے اختر ہیں, ستارے ہیں. اور قدس کے افلاک کے سر دفتر ہیں. ان کے افلاک آسمانوں کے سر دفتر, سب سے بڑے منشی وہی ہیں. دفتری دفتر کے بھی سردار وہی ہیں. ہوتا ہے نا, دفتر میں بھی درجہ ہوتا ہے. سب سے بڑا مقام ان کا ہے دفتر. وہاں جو دفتر ہے کام. مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کے ذات بابرکات کو زیوا ہے. مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کی ذات بابرکات کے زیوا ہے. اور مہمات خیمہ کا سرانجام انہی کے انفاس خصیہ کے ساتھ خوشنما ہے. خیمہ کی جو مہم چیزیں ہیں انہی کے اختیار میں یہی زیوا ہے. وہ مہمات خیمہ کا سرانجام انہی کے انفاس قدسیہ کے ساتھ خوشنما ہے. کروبیہ کے محفل کے سردار ہیں. فرشتوں کے مندر کے یہ سردار ہوتے ہیں, ان کا نہیں سردار, سردار نبی ہوتا ہے. کروبیہ کے محفل کے سردار ہیں, اور قدسیوں کے لشکر کے سربراہ ہیں. قدوسیوں کے لشکر کے سربراہ ہیں. ان کی ہمت اور اولو العزمی دراہ بستہ کی کلید ہے. ان کی ہمت اور اولو العزمی جو دروازے بند ہیں اس کی کنجی ہیں. دراہ بستہ کی کلید ہے. اور ان کی دعا بلا رے مقبول بارگاہ رب مجیب ہے. اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے. ان کا دوست وہ ایسے ہیں کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ کے محبوب ہے. اللہ کتنا سمجھے ہوئے ہیں نبی کو. اور یہاں یہ کہ نبی کے منکر یہی سب سے زیادہ دو چار مرتبہ گالی دیتے ہیں سب. وہ نبی کے متعلق لکھ رہا ہے وہ شخص جس کو بقول مارا ہے کہ جب تک گالی نہیں دیتے ان کو چین ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے یہ کسی خاص جماعت بات کے متعلق نہیں کر رہا ہوں, عام بات کر رہا ہوں. ان کا دوست اللہ ہم لوگوں کو ان کی دوستی المر و مومن احبا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑے درجے پر رہیں گے, ہم لوگ کہاں پہنچیں گے آپ کے, کیسے آپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ فرمایا المر و مومن احبا, آدمی اس کے ساتھ ہوگا اس سے محبت کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہم کو اس دن ہوئی جبکہ حضور نے یہ فرمایا. محبت تو کر سکتا ہے, محبوب جیسا عمل نہیں کر سکتا. تو محبوب جیسا عمل کون کر سکتا ہے حضور کے برابر؟ لیکن محبت کہا مجھے ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی دن اتنی خوشی نہیں آتی رہتی. المر و مومن احبا, آدمی اس کے ساتھ ہوگا. کسی جامع دعا جامع جواب دیکھیے. المر وہ نبی کر سکتا ہے, کسی کی ہمت نہیں کرتا ہے, نبی کر سکتا ہے. المر و مومن احبا, مجھ سے تم کو محبت ہوگی, جہاں میں رہوں گا تم بھی رہو گے وہیں. پھر جو نوعیت ہو ملاقات کا دروازہ کھلا رہے گا وہاں بھی. ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے. ان کا دشمن آ جناب ہے.
ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے، ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل و وسیلہ نجات، ان کا توسل وسیلہ نجات ہے. مکفہ عبارت ان کا توسل. اب دیکھیے حضور کا توسل ثابت ہے کہ نہیں؟ توسل کے قائل ہے. اب لوگ انکار کرتے ہیں کہ توسل کے قائل ہوئے کہ نہیں؟ وہاں شہید توسل کے قائل ہوئے. ان کا توسل وسیلہ نجات ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرو. صلی یا رب علی من لا ویس منہ طہر القلب والقلب من الناس. صلی یا رب، اے اللہ اس شخص پر درود بھیجیے. صلی یا رب علی من لا ویس منہ، ایسی ذات پر کہ اویس ان کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو گئے اور باطنی اعتبار سے بھی. باتانی جو لکھا ہے درود اس میں یہ ہے صلی یا رب علی من لا ویس منہ طہر القلب والقلب من الناس. ان کے توسل سے ظاہری باطنی کچھ بیمار بھی تھے سب ختم ہو گیا. طہر القلب والقلب. ان کا محب باعث ترقی درجات ہے. نہیں، ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل وسیلہ نجات ہے. ان کی تقلید جانب عطیات ہے. عطیات آئیں. ان کی اتباع واقع دافع بلیات ہے. ان کی اتباع دافع بلیات، مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے. منبع فیض غیب ہے، منبع فیض غیب ہے اور مخزن اسرار لاریب ہے. یہ اردو عبارت ہے، مولانا خوب پڑھتے تھے بہت وقت سے، لیکن سب لوگ تھوڑے سنے ہوں گے. منبع فیض غیب ہے، مخزن اسرار لاریب ہے. ان کے متوسلین کی ادنا صحیح غیر درجہ مشکور ہے. ان کے لوگوں کی ادنا صحیح مشکور ہے. ان کے متبعین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور ہے. ان کے متبعین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور ہے، یا معاف کر دیا. بہت سے ریاضات شاخہ جو ان کے بیگانوں سے عمل میں آئے ہیں، آخر کا کوہ کندن اور درکاہ کندن کے مزاق ہے. بیگانوں سے بڑی بڑی محنتیں شاخہ مجاہدات آئے ہیں، لیکن ایسے پہاڑ کو کھودا نکلا کیا تھا ان کا؟ نہیں، اس وقت جو مذاہب ہیں کچھ کرو، پہاڑ کھود ڈالو، عداد میں کھڑے رہو، سب کچھ ہو جائے. یہاں سنگم میں کھڑے رہتے ہیں. آخر کا کوہ کندن درکاہ آودن کے مزداق کہلائے ہیں. اور سب سے آسان اور سہل اعمال جو کہ ان کے متوسلین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا ریب مثمر نجات، وہ دنیا آخرت بن جاتے ہیں. اس نبی کا معمولی کوئی حصہ، معمولی اتباع جنت پہنچانے والا ہے. دوسرے قبیلے کے لوگ، دوسرے اس وقت لاکھوں مجاہدہ کریں کچھ بھی نہیں. پہاڑ کھودنا، گھاسیں کرنا، اور ایک کدا لگانا، سونے جواہرات کے کان نکل جانا ہے. اور سہل اعمال جو کہ ان کے متاثرین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا ریب بے شک مثمر ثمرے نجات دنیا و آخرت بن جاتے ہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا سالکان طریقت پر نہایت سہل اور آسان ہے. مشکل راستہ ہے، ان کے توسل سب آسان ہے. کوئی راستہ ہے، کتنی بھیڑ ہے، کوئی آدمی آ جائے چلے جاؤ، کوئی کہے کہ نہیں آسان ہو جائے راستہ نہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے
جس کا طے کرنا سالکان طریقہ پر نہایت سہل اور آسان ہے. آسان سیدھی سڑک لے لوہا کا رہا ہمارا راستہ مثل لے لوہا کا، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے، اس کے شاہراہ کوئی انتہا نہیں ہے. کہتے 24 سڑک کرنا 10 لائن جائے گی، اس سے زیادہ نہیں جا سکتی. 10 جا سکتے ایک ساتھ، لیکن یہاں تک ہزاروں لاکھوں بے قدر انفاس خلائق وہ راستہ ہے جو مخلوق کے سانسوں کی مقدار ہے. جس راستے سے چاہو پہنچ جاؤ. کوئی تلاوت کے ذریعے جائے گا، کوئی ذکر کے ذریعے جائے گا، کوئی دودھ کے ذریعے سے، کوئی آہ کے ذریعے جائے گا. ایک آہ کیا پہنچ جائے. ظاہر غرور دار سلامت نبرد راہ رندت رہے نیاز بازار السلام راست. ظاہر غرور رکھتا تھا، اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتا تھا، نہیں پہنچ سکا. اور ایک عاجز درمادہ شخص جن سے آہ کہا خدا تک پہنچا. ظاہر غرور دار سلامت نبرد راہ رندت رہے نیاز بازار السلام راست. نیاز تلاوت لے آیا لیکن ناز کے ساتھ لے آیا نہیں، وہ خط ہے. آہ لے آؤ صرف دل سے، ایک آہ میں تم پہنچ سکتے ہو. یہ ہمارا اسماعیل شہید ہیں. مولانا نے اس کی اہمیت بتائی. ہم نے بادشاہ صاحب نہیں سنا تھی، یہ کتاب ہی نام سنا. مولانا کی خاص کتاب سناتے تھے کبھی بھی. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا سالکان طریقت پر نہایت سہل اور آسان ہے، اور بدون ان کے توسل کے محض ہرزہ گردی و کوچہ نوردی کچھ نہیں ہے. ان کا توسل نہیں لے جاؤ گے تو ایسا بے آزاد نیچے اور اس در سے دور کر دیا جاؤ. محض ہرزہ گردی یعنی بیہودہ گھومنا، وہ کوچہ نوردی گلیوں میں ٹہلنا، اور بے سر و سامانی اپنے. بس مراد وجاہت سے یہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. وجاہت کی کہ نبی کو کیسی وجاہت ہوتی ہے. یہ اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ منصب وجاہت کے 3 شعبے ہیں. محبوبیت بنی سے رب العالمین، یہ وجاہت میں نہیں رہتی جب تک کہ اللہ کے یہاں محبوبیت تم کو حاصل نہیں ہوگی. عزت بزمرے ملائکہ مقربین، یہی نہیں ملائکہ میں تمہاری عزت ہوگی تب یہ درجہ ملے گا. عزت بزمرے ملائکہ مقربین، محبوبیت بنسبت رب العالمین. منصب وجاہت محبوبیت و عزت سعادت سے مرکب ہوتا ہے. چنانچہ یہ منصب حضرت انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، بس کسی کو یہ منصب نہیں ملا. اولیاء کتنے ہی بڑھے ان کے منصب کو نہیں پہنچ سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یسر، کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، ان کا نام لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا و آخرت میں، اور وہ جملہ مقربین کے ہوں گے. نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ کی تعریف کیا کہ تم کو ایسا دے گا، وہ ایسا ہوگا. بہت لکھا کتابی اس پر. بہت سنانے لگا پڑھنے. معلوم کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو معاملات روحانی اور کمالات انسانی میں بنسبت عوام
عوام الناس اس درجے کا اعتبار ہے کہ بارگاہ پروردگار کی طرف سے قابل خطاب ہے. انسان تو سب ہے لیکن ان کو ایسے درجے ملے ہوئے ہیں یہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرح مخاطب ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. نبی کا جب نفس مطمئنہ آدمی ہو جاتا ہے امارہ ہے قابل خطاب نہیں ہے, لوامہ ہے خطاب کے لائق نہیں ہے. لیکن وہی نفس جب مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب مطمئنہ ہو جاؤ گے تب تم سے خطاب کیا جائے گا, پھر تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. آؤ ہمارے بندوں میں آؤ اور جنت میں آؤ, لیکن کچھ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حامل کتاب باشارت غیبی معمور ہے, وہ کتاب کے حامل یہ ہوتے ہیں, اور بشارت لا ریبی مسرور, لا ریبی بشارت سے لا ریب بلا شک, اور پرورش یافتہ چمرستان تکریم ہے, اور تکریمان کے باغ کے پروردہ ہیں. وہ پرورش یافتہ چمنستان تکریم ہے, اور تربیت یافتہ ادبستان تعلیم ہے. سربلندان مجالس تعظیم ہے, دانش مندان مدارس تفہیم ہے. مدارس تفہیم کے دانش مندوں میں ان کا شمار ہے. مخزن اسرار احکام ہے, اور مورد انوار الہام ہے. عالم ملکوت کے شعاؤں سے کے نور سے منور ہیں. اللہ تعالیٰ کیا نصیب. عالم مملوک کے شعاؤں کے نور سے منور ہیں, اور عالم ناسوت کے معجزات کے ظہور و معیت ہیں, معیت اور مظفر ہیں. یقین و حکمت کے انوار سے معمور ہیں, اور دریائے پرہیزگاری اور خوف میں سراپا مستغرق ہے. محبت خدا اور دوستی کبریہ سے مالا مال ہے. محبت خدا اور دوستی کبریہ سے مالا مال ہے, اور باوجہ حصول لذت مناجات عاشق دیدار ذوالجلال ہے. مناجات میں ان کو اتنی لذت ہوتی ہے جب پہنچے وہاں تک. آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی. اور باوجہ حصول لذت مناجات میں اتنی لذت ان کو ہوتی ہے تو اس میں یہ اللہ بس ہم کو بلائی دیے. اور باوجہ حصول لذت مناجات عاشق دیدار ذوالجلال ہے, اور مقام الحب فی اللہ میں ثابت قدم ہے. اللہ کے بارے محبت ان کو جس سے ہے اللہ کے لیے. اور معرکۃ البغض میں فی اللہ میں صاحب علم ہے, اور جہاں بغض کا معلوم ہوا تو عداوت کا جھنڈا لیے آگے ہیں. جہاں محبت کا معاملہ ہوا آ جاؤ, اور جہاں بغض کا معاملہ ہوا نکلو ڈالا. اصلاح نہیں ہو جو نبی بغض رکھتا ہے. ابواب خضوع میں نہایت ہوشیار ہیں, آداب خشوع میں کمال تجربہ کار ہیں. شدت خوف رجا سے مانند سیماب ہے. سیماب صفت ہوتا نہیں بے چین. شدت خوف رجا سے مانند سیماب ہے, مانند سیماب بے قرار ہیں. اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار ہیں. اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار ہیں. شبنم جلدی جلدی سے انہیں پہنچے وہاں تک. تعظیم رب کریم میں بدرجہ غائب مؤدب ہیں, اور معاملات رضا و تسلیم میں نہایت مہذب ہیں. مؤدب تبتل و تدریج میں چست و چالاک ہیں. الگ رہو خدا سے الگ. تبتل و تدریج میں الگ رہنا. تبتل و تدریج میں چست و چالاک ہیں, اور توکل و تفویض میں مظہر اور توکل و تفویض میں مطہر اور پاک ہیں. پاک. قطع تعلقات نفسانی میں بے باک ہیں, اور دفع وساوس شیطانی میں صفاق ہیں.
مساوی ثانی صفاق مانے ستھرائی اور پاک دامنی ابتدا سے ان کی جبلی اور معمولی ہے، یہ معمول کی چیز ہے، اور عبادات رب العزت میں رات دن ان کی مشغولی ہے، واقعہ معمولی۔ آتش محبت حق سے ان کا دل افروختہ ہے، آتش محبت حق سے ان کا دل افروختہ ہے، اور غیر حق کے نزدیک سراسر سوختہ ہے، غیر حق اور غیر حق ان کے نزدیک وہ نہیں، اور غیر حق ان کے نزدیک سراسر آ نہیں سکتے مقابلے میں جلال۔ زہد و قناعت میں بے بدل ہے، اور صبر استقامت میں ضرب المثل ہے، حل مشکلات فہم میں ممتاز ہیں، اور سر انجام مہمات علم میں بلند پرواز ہیں۔ آگے بڑھو، عقل و علم کے مخزن ہیں، اور عفو و حلم کے معدن ہیں، جوڑ یعنی کہ علم آ گیا تو کسی سے نہیں، عقل اور علم کے مخزن ہیں، اور عفو و حلم کے معدن ہیں، مجمع خلت وفا ہیں، ابراہیم کو جو خلت ملی تھی اس کے مجمع ہے، وہ منبع عفت و حیا ہے، عفت اور حیا کے منبع، جمی خصیہ کے ہاتھ پر رہی یہ آخر اتنی خصوصیات، اتنے کمالات کے باوجود جمی خاص و عام کے حال پر رحیم ہے، رحمت اتنے کمالات سے مظہر ہے۔ دیکھیے عام آدمی پہ یہ بوڑھی عورت ہاتھ پکڑتی تھی لے جاتی، غریب دے دے سب چھوڑتی نہیں تھا، نہ حضور چھوڑاتے تھے، اتنا بڑا شخص یہ مجمع خلت و وفا ہے، منبع عفت و حیا ہے، جمی خاص و عوام کے پر رحیم ہے، اور تمام تعلقات کی رعایت میں کریم ہے۔ یہ گانے ہر بیگانہ ہے، ہر بیگانہ کی یہ گانا ہے، جو بیگانہ ہے وہ بھی اپنا ہے، کریم کریم یہ گانے ہر بیگانہ کے یہ گانے ہر بیگانہ ہیں، اور ہمائے ہر خانہ، اور ہر گھر کے ہما ہیں، ہما جی گھر میں جاتی برکت آتی ہے، ہر بھاگنے والے اور نفرت کرنے والے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر بھاگنے والے اور نفرت کرنے والے کے پیچھے رواں دواں ہیں کہ راہ پر لانے کے لیے آ جاؤ راستے، اور ہر ستانے والے اور ایذا دینے والے کے پیچھے سرگرداں ہیں، ان کو بھلائی میں ان کی بھی بھلائی کرتے ہیں کہ اس کو ان کے عادات سے باز رکھ کر سائے آفت میں لائے، ان کی برائیوں کو چاہتے ہیں دور ہو تاکہ اللہ کے دربار میں یہ بھی شریک ہو جائے، جبکہ انہی کے ساتھ برائی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کیا ہے بدخائی نہیں ہے۔ 217 سخاوت میں ابر نیشہ ہے، اور سماحت میں بہار گلشتہ ہے، سخاوت بھی عام، سماحت میں وہی جود و بخشے، سماحت میں بہار گلشتہ ہے، شجاعت اور بہادری کا جہاں دیدہ کے شیر ہیں، جہاں بہادری کا نام ہے شیر میدان میں، جہاں صحابہ ہٹ جاتے تھے حضور اس جگہ پہنچ جاتے تھے، مشہور ہے، صحابہ کی ہمت جہاں نہیں پڑتی تھی حضور خود آگے اس جگہ پر جہاد میں پہنچتے تھے، اور شہامت اور سرداری کے میدان میں دلیر سیر چشمی اور راست بازی کا کام ہے، سرگرمی اور راستی ان کا کام ہے، اور دوست پروری اور دشمن نوازی ان کا سر انجام ہے۔ الفاظ دیکھیے، دوست پروری اور دشمن نوازی مکارم اخلاق میں ایک تائے زمانہ ہے، مکارم اخلاق میں ایک تائے زمانہ ہے، اور طالب حق کے عاشق و پروانہ ہے۔ الحاصل اس مقام برکر التیام میں مقصود لفظ ولایت سے یہی ہے جو معروف ہوا، تو وجاہت تھی یہ ولایت، اس بیان سے ظاہر ہوا کہ مرتبہ ولایت کی 3 شاخیں ہیں۔ اب پھر آئندہ یہ حقیقت 2-3 دن کے لیے غائب رہے گا، مجبوراً جانے کے لیے نہیں چاہتا، لیکن کیا کرے، اتنے تعلقات ہیں، باہر سے لوگ آئے نکاح پڑھانے کے لیے، وہ تو اسی وجہ جانا ہے، طبیعت چاہتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مضامین کی برکت سے حفاظت فرمائے ہماری، ہم سے